وہ رنڈوے مرد کہ جن کی بیویاں فوت ہو گئیں، شادی ہوئی تھی اور پھر کسی وجہ سے پھر وہ بغیر شادی کے ہو گئے، اردو میں ان کو رنڈوے کہتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، اگر ان کا نکاح تھا اور نہیں رہا تو ان کو بے نکاح نہ رکھو، ان کا دوسرا نکاح کرو، یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے، خصوصاً یہ آیت مبارکہ جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے کہ نکاح تھا اور نہ رہا کسی وجہ سے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا نکاح کرو۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح جیسے تمہیں اپنے بارے میں فکر ہوتی ہے یا اپنے بچوں کے بارے میں فکر ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کا کہیں نہ کہیں رشتہ کرنا ہے، نکاح کرنا ہے، اسی طرح تمہاری جو باندیاں ہیں اور تمہارے جو غلام ہیں، آج تو یہ سسٹم ختم ہو گیا ہے باندیوں کا اور غلاموں کا، لیکن جب قرآن پاک نازل ہوا اس وقت یہ سسٹم تھا اور دوبارہ بھی آ سکتا ہے، حالات بدلتے ہیں، ممکن ہے پھر آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری باندیوں اور تمہارے غلاموں میں سے جو نکاح کر سکتے ہیں ان کا نکاح کرو۔ جیسے اپنے بچوں کے بارے میں تمہیں فکر ہوتی ہے، ان کے بارے میں بھی فکر کرو، یہ بھی انسان ہیں، یعنی ان کی بھی خواہشات ہیں، ان کی شادی کرو، بغیر شادی کے کسی کو نہ رکھو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نکاح کی ایک تحریک چلاؤ، سب کا نکاح کرو، کسی کو بے نکاح نہ رہنے دو، ہر ایک کا نکاح کرو، کیونکہ جو بے نکاح ہے وہ فتنے میں ہے، وہ شیطان کی زد میں ہے۔ اور آگے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ اس وجہ سے نہ ڈرتے رہو کہ اس کا نکاح کریں گے تو کیا بنے گا، یہ تو اپنا نہیں کماتا ہے، آگے بیوی آ جائے گی، بچے آ جائیں گے تو ان کو کون کھلائے گا۔ فقیری کی وجہ سے اور تنگ دستی کے ڈر سے شادی سے مت رکو۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ بے مال ہیں، بے مایہ ہیں، تنگ دست ہیں، یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو اپنے فضل سے بے نیاز فرمائے گا۔ رزق تمہارے قبضے میں نہیں ہے، رزق اس کے قبضے میں ہے۔ وہ فرماتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میں جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کشادہ کر دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے دو اسماء ہیں، القابض الباسط۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں وہ آپ پڑھیں، 99 نیمز جو ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان میں دو نام ہیں القابض الباسط۔ قابض تنگ کرنے والا، باسط کشادہ کرنے والا، یہ اللہ کے نام ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر وہ بے مایہ ہیں تو اللہ ان کو مال عطا فرمائے گا۔ یہ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ ہے۔ اس میں ان لوگوں کو فکر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اگر شوہر فوت ہو جائے، بیوی اگر نکاح کی عمر میں ہے، اگر نکاح کی عمر میں ہے تو اس کو نکاح ثانی سے روکا نہ جائے، اور اگر بیوی فوت ہو گئی ہے اور شوہر ابھی نکاح کی عمر میں ہے، بہت بوڑھا نہیں ہو گیا ہے، تو اس کو دوسرے نکاح سے روکا نہ جائے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ لڑکے بیٹے وہ دیوار بن جاتے ہیں، وہ اپنے باپ کو دوسرا نکاح نہیں کرنے دیتے، اور یا ان کا اگر باپ فوت ہو گیا ہے، ماں ہے اور وہ نکاح کی عمر میں ہے تو اس کو دوسرا نکاح نہیں کرنے دیتے۔ جہالت ہے، وہ سمجھتے جی ہمارا دوسرا باپ آ گیا، اب ہمارے لیے دوسرا باپ آ گیا تو ہم کسی اور کو اب باپ بنائیں، جو ہمارا باپ نہیں ہے اس کو اب باپ بنائیں۔ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، وہ بیچاری پھر گھٹ گھٹ کے مرتی ہے ساری زندگی۔ یہ قرآن پاک نے تعلیم ارشاد فرمائی کہ جب کوئی نکاح کی عمر میں ہے تو اس کو نکاح بلکہ کرو، اللہ فرما رہا ہے ان کا نکاح کرو، نہ یہ کہ تم رکاوٹ بنو بلکہ خود نکاح کرو۔ اور کئی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، کئی نوجوان بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ دوسرا نکاح کرواتے ہیں، وہ اس بات کو اپنے لیے شرم اور عار نہیں بناتے۔
اور بیوہ عورت کی شادی کرنا، اس کو ایک اور بھی بات ہے، ہمارے معاشرے میں بیوہ عورت سے ایک تو شادی کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا، ایک یہ بھی پرابلم ہے، ایک یہ ٹریجڈی ہے کہ بیوہ سے کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا کہ جی بیوہ ہے، اگر اس کے ساتھ بیچاری کے ساتھ بچہ بھی ہو تو نئی مصیبت کہ جی اس کو بھی سنبھالیں، اب اس کا خرچہ بھی اٹھائیں۔ تو اس کا کیا قصور ہے، اس کا کیا گناہ ہے؟ اگر اس کو طلاق ہو گئی ہے یا اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، بیچاری کے پاس بچے ہیں، تو اس کا کیا گناہ ہے؟ کیا وہ انسان نہیں؟ کیا اس کی خواہشات نہیں؟ اگر وہ بے نکاح رہے گی تو کیا وہ برائی کی طرف مائل نہیں ہوگی؟ کیا معاشرے کے اندر بے حیائی کا سبب نہیں پیدا ہوگا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ فرما رہا ہے۔ تو ایک یہ بات ہے، اس کے سوا ایک اور بھی ہے ہمارے معاشرے کے اندر پرابلم، کہ لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتا ہے جس کا شوہر فوت ہو جائے تو کہتے ہیں کہ منحوس ہے، یہ منحوس ہے، اس کے ساتھ کیوں شادی کریں؟ تو یہ کیا جہالت ہے، اس عورت کا کیا قصور ہے؟ جی کسی کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، ہر چیز اللہ کی تقدیر کے ساتھ ہے، سب کچھ اللہ کے حکم کے ساتھ ہے۔ لوگ بعض مکانوں کو منحوس سمجھتے ہیں، جس مکان میں کوئی پرابلم آ گئی ان کو، تو وہ مکان کو منحوس قرار دیتے ہیں۔ اور بدبختو، اپنے کردار پر غور کرو کہ یہ پکڑ تم پر تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے نہ آئی ہو۔ اپنے اعمال پر غور نہیں کرتے بلکہ اس کو اٹھا کر کسی دوسری چیز پہ ڈال دیتے ہیں، مکان پہ ڈال دیتے ہیں یا کسی انسان پہ ڈال دیتے ہیں۔ کوئی گھر ہے، اس میں شادی ہوئی ہے، نئی بہو آئی ہے، اتفاق سے 2-3 آدمی فوت ہو گئے، کہتے جب سے یہ آئی ہے بندے مرنے شروع ہو گئے، جی اس عورت کو منحوس قرار دے دیتے ہیں۔ یہ جہالتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے۔ تو اگر کسی کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو وہ بیچاری منحوس نہیں ہے، اس کی شادی کرو۔ اور آپ صحابہ کرام کے حالات پڑھیں، ایک ایک عورت نے یکے بعد دیگرے 3 شادیاں کی ہیں، ایک عورت نے یکے بعد دیگرے 3 شادیاں کی ہیں، اور یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے متعدد واقعات ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا بڑی مشہور صحابیہ ہیں، ان سے کئی حدیثیں روایت ہیں بخاری مسلم میں، بڑی سمجھدار اور بڑی جہاں دیدہ خاتون تھی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کی شادی پہلے ہوئی تھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت جعفر جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کے بڑے بھائی، ان کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ وہ جنگ موتا کے اندر شہید ہو گئے، تو ان کی پھر دوسری شادی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوتے ہیں ہجری 12 کے اندر، تو ان کے ساتھ پھر جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کی، اور پھر حضرت علی کی ہی زوجیت میں اور ان کے ہی نکاح میں ان کا وصال ہوا۔ جی تو یہ کوئی طعنہ ہے، یہ کوئی اعتراض کی جگہ ہے؟ ہمارے کہتے ہیں بندے کھانی، ایک لفظ ہے کہ جی یہ بندے کھانی ہے، یعنی پہلے ایک شوہر فوت ہوا ہے، دوسرے سے شادی کی، وہ بھی فوت ہو گیا، تو یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، جس پر میں زور دے رہا تھا، وہ انکحوا الایام، اللہ فرما رہا ہے جو بے نکاحی عورتیں ہیں یا بے نکاح مرد ہیں ان کی شادی کرو، بیوہ عورتوں کی شادی کرو اور رنڈوے مردوں کی شادی کرو، بے نکاح نہ رہنے دو کسی کو، تاکہ وہ شیطان کی زد سے محفوظ ہو جائے۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا ہے، پہلے سپارے کے اندر فرمایا، دوسرے سپارے کے اندر، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن،
کہ تم عورتوں کے لیے لباس ہو اور عورتیں تمہارا لباس ہیں. مرد بیوی کے لیے لباس کی طرح ہے اور بیوی مرد کے لیے لباس کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے. یہ لباس کی کیوں بات کہی ہے، لباس سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ بھائی اس لیے کہ لباس گرمی سردی سے بچاتا ہے. لباس جو ہوتا ہے یہ انسان کی حفاظت کرتا ہے، اس کو بچاتا ہے. اسی طرح نکاح انسان کو شیطان کی زد سے بچاتا ہے. جو عورت نکاح میں ہے وہ شیطان سے محفوظ ہے. النکاح نصف الایمان حدیث بھی ہے کہ نکاح آدھا ایمان ہے. اور اسی طرح جو مرد بیوی والا ہے وہ شیطان کی زد سے محفوظ ہے. شیطان ہر وقت اکساتا ہے. میں ایک حکایت میں نے پڑھی تھی، وہ سنا کے بات ختم کر دو، وقت نہیں ہے، کہ ایک عورت کی غالباً طلاق ہو گئی یا شوہر فوت ہو گیا جوانی کے اندر. اس نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اس نے قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا. اس نے محبت قرآن پاک سے بنا لی. وہ ساری زندگی قرآن پاک پڑھاتی رہی بچیوں کو. بوڑھی ہو گئی تو ایک دن اس کی جو تھی شاگرد بچیاں اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، وہ کہتی ہیں کہ اماں جی کوئی ہمیں نصیحت کرو ایسی جو ہمارے کام آئے. تو وہ فرمانے لگی کہ میں تمہیں یہ نصیحت کرتی ہوں کہ اگر خدا نخواستہ تم میں سے کسی کے ساتھ وہ صورت بن جائے جو میرے ساتھ بنی ہے، تو میں کہتی ہوں کہ فوراً دوسری شادی فوراً کرنا. اس لیے کہ اگرچہ میں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، اپنی عزت کو بچا کے رکھا، لیکن شیطان ہر وقت مجھے وسوسہ دیتا ہی رہا، ہر وقت وسوسہ دیتا رہا. وہ کہنے لگی کہ رات کو چوکی دار جو گلی سے گزرتا ہے اور اپنی لاٹھی کو مارتا ہے زمین پہ ٹک ٹک کر کے، وہ جب بھی گزرا شیطان نے مجھے اکسایا کہ میں اس کو بلاؤں، اور میں اپنے آپ کے ساتھ مقابلہ کرتی رہی. اور جس سٹریس سے میں گزری ہوں وہ میں جانتی ہوں. اس لیے میں تمہیں یہی نصیحت کرتی ہوں کہ خدا کے لیے اس ذہنی دباؤ سے اور اس آزمائش سے مت گزرنا جس سے میں گزر رہی ہوں. اگر ایسا ہو جائے تو شادی دوسری کرنا. تو مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ بیوہ عورتوں کی شادی کرو اور رنڈوے مردوں کی شادی کرو، یہ گہری حکمتوں کے اوپر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے حکم کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.